السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب لوگ جو ہے وہ استقبال رمضان کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا اس دفعہ جو موضوع ہے وہ احسن تقویم۔ احسن تقویم کیا ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے تفصیل سے ہیں، اور رمضان کے ذریعے وہ احسن تقویم کا ہم کیسے اپنے آپ کو احسن تقویم پہ پورا کریں، یہ ہم رمضان سے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب سے وہ کام کروا لے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور ہمارے منہ سے وہ بات نکلے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اس کو قبولیت کا درجہ بھی ملے ہیں۔ تو ہم لوگ مل کے پہلے جو ہے سب اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے، اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالی ہمارے بچوں، ہمارے والدین، ہمارے شوہر، ہمارے بہن بھائیوں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بناتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ تعالی ہم کو نفع دینے والا علم، پاک رزق اور قبول ہونے والا عمل دے ہیں۔ تو اب ہم نبیلہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی پناہ مانگتی نہیں، ہوں۔ ایک اور، اچھا میں نے 85 ہے، ویزا سالہ کا بھی پڑھ لیں، ہے آپ کے سامنے، چلیں کوئی بات۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر،
تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ روزہ نہ رکھیں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا، اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی، اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ صدق اللہ صدق العظیم۔ اللہ العلی العظیم۔ اب ہم نے جو ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہمارا موضوع کیا ہے، احسن تقویم ہے نا، اور احسن تقویم پہ ہم بات کریں گے کس طرح سے، اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے مل کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اور دعا میں ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے ہیں، اور سینہ کھول دے اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے اگر میں جو ہوں چاہوں کہ کوئی مہمان میرے گھر آئے تو میں دروازہ کھولوں، تو اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں آئے تو میرا سینہ کھلا ہو۔ بعض دفعہ ایک ایک گھنٹے کے بیان ہم سن کے آتے ہیں لیکن سینہ نہیں کھلا ہوتا ہے نا، ایکسیپٹنس نہیں ہوتی۔ تو جب ربش رحلی صدری کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو کھول دے، ہیں، تو سینے میں جو ہے صدر، تو سینے کو کہتے ہیں، اس کے اندر دل سب سے اہم چیز ہے، اور جب تک دل ہمارا نہیں کھلا ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں کہ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے جو ہے وہ چلے جائیں ہیں۔ تو جتنی دیر بھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے ہیں، اور یہ کام بعض دفعہ دیکھیں ہم سب خواتین بیٹھے ہیں، اور خواتین جو ہے وہ اس چیز میں بہت بدنام ہے کہ بہت بولتی ہیں، ہے نا، اور بلا وجہ بولتی ہیں۔ بعض دفعہ جو ہے یعنی کہ میں تو خود یہ کیونکہ بینگ ڈاکٹر یہ دیکھتی ہوں کہ اگر مریض سے جو میں ہسٹری لوں تو کوئی جینٹس ہوتے ہیں ان سے ہسٹری لینا آسان ہوتا ہے، اور خواتین سے لینا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ فالتو باتیں ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے فرض کریں، میں اس لیے مثال دے رہی ہوں کہ اس سے ہم سب کا ذہن بھی کھلتا ہے، کہ پوچھے ان سے کہ بھئی بخار کتنے دن سے ہے، تو کہ جب اس کی چچی انڈیا سے آئی تھی۔ اب مجھے کیا پتا چچی کب انڈیا سے آئی تھی، تو سیدھے سے بھئی 1 مہینے سے کہ 1 ہفتے سے، کہ اس کے حساب سے انسان فیصلہ کرے۔ تو ہم لوگ بھی کہیں ایسی کوئی چیز تو نہیں بولتے، کیونکہ ان جتنا ہم بولیں گے ظاہر ہے ہمارے لیے ہی اچھا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھول دے، ہمارا یہ کام آسان کر دے، اور وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، جو بولیں وہ اچھا بولیں، ہے نا۔ ہماری زبان کی گرا کوئی نیکی کی بات ہوتی تو ہماری زبان نہیں کھلتی، ہم کہتے ہیں دعا کر لو تو ہماری زبان بعض دفعہ نہیں کھلتی ہے، اور فالتو باتیں ہم بولے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائیں، کیونکہ اب روزے سے پہلے آپ لوگوں نے میرا پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پوری رمضان کی تیاری، کیونکہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ رمضان شروع ہونے کے بعد بدلیں، اس سے اچھا پہلے بدل لیں۔ وہ تینوں کے جو ہے آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا یقیناً، اور بیسک چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں اب بیٹھ گئی ہوں گی، تو وہ دوبارہ بھی سننا چاہیں تو دوبارہ سن سکتے ہیں، اور وہ چیزیں آج بھی ہوں گی، اور اس انداز سے ہم بولیں کہ یفقہوا قولی۔ دیکھیں یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ میں اس انداز سے بات کروں کہ جن لوگوں کے سامنے میں بیٹھی ہوں، کہ صرف یہ نہیں کہ میرا تو لیول بہت ہائی ہے تو میں وہ اونچی اونچی بول کے چلی جاؤں اور سمجھ میں نہ آئے۔ اگر میں ڈالمیا جاؤں وہاں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ویسے تو ہم، لیکن جس طرح کے لوگوں میں بیٹھوں، ڈاکٹروں میں بیٹھی ہوں، نرسوں میں بیٹھی ہوں، خواتین میں بیٹھی ہوں جو ہاؤس وائف ہیں، تو ان کے لیول کے حساب سے ایسا میں بولوں کہ لوگوں کے دل میں بات جائے۔ تو یہ اپنے لیے اور سب کے لیے دعا ہے نا،
کیونکہ جو ہم اس وقت بیٹھ کے بات کریں گے وہ صرف میری حد تک نہیں ہے. آپ سب لوگ ماشاءاللہ زہرا موجود ہیں, یہ ہماری صداقت موجود ہیں, یہ لوگ اتنا پڑھاتی ہیں اور یہ لوگ ماشاءاللہ اتنا اچھا بولتی ہیں, تو ہم سب بھی جو ہے یہ سب چیزوں کو فوکس رکھیں گے نا. تو ایک تو یہ دعا ہم نے مانگی ہے نا, اور اس کو دل سے ہے نا, دعا جو ہے دعا ہوتی ہے کہ ہمارے دل سے نکلے. ابھی راستے میں آ رہی تھی تو ہمارے ساتھ یہ خالدہ بیٹھی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ تم کو سفر کی دعا آتی ہے؟ تو کہنے لگی نہیں باجی میں پڑھی ہی نہیں ہوئی. میں نے کہا بچے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے لیکن ان کو سفر کی دعا یاد ہوتی ہے. گاڑی میں لٹکی ہوئی ہے تو کیا, گاڑی میں لٹکی ہے تو کیا میں محفوظ ہو جاؤں گی؟ جب سے میں نے دل سے نہیں مانگی, سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما كنا له, تو جب تک میں لپ سروس صرف نہ ہو, میرے دل سے وہ دعا نکلے. جیسے بچہ جو ہے ماں باپ سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو آگے پیچھے دوڑتا ہے نا, کہ میں نے یہ کر لیا میری یہ چیز پوری کر دیں. تو اس طرح سے دعا میرے دل سے اندر سے نکلے. ہم تو اللہم اجرنی من الوجر کیا مانگا, کیا مانگا, حالانکہ کتنی ڈرانے والی دعا ہے نا, اور اس میں بھی ہم ڈرے بغیر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, صرف ہر چیز ہماری ذکر بن چکی ہے. پھر دوسری دعا ہم نے کیا پڑھی, اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اس میں سمجھے ہم نے سب کچھ مانگ لیا. یہ حضرت محمد یہ مستون دعا ہے. ابھی پہلے میں نے جو ہے وہ قرآنی دعا پڑھی, پھر میں نے مستون دعا پڑھی. مستون دعا بالکل پرفیکٹ, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانگتے تھے. علم تو بہت ہے, میوزک کا بھی ہے, بہت ساری چیزوں کا ہے, لیکن ایسا علم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکھائیں جو نفع بخش ہو, دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی, ہے نا. ڈاکٹر بننا کوئی برا نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ بھی جو ہے لوگوں کے لیے صحیح ڈائریکشن میں ہم استعمال کریں. صرف قرآن ہم کو نہیں پڑھنا, اس پر عمل کرنا بھی تو ہے نا. تو یہ علم نافع ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کتنا کام آئے گا. ورنہ تو 4 PhD جس کو رینگولر کہتے ہیں وہ بھی کیا ہو, اور میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے, سمجھ کے قرآن نہیں پڑھا ہے, تو کیا, تو میری PhD میرے کس کام آئی, ہے نا. ٹھیک ہے PhD کریں, سب کچھ کریں ہم, علم نافعا اور عملا متقبلا. جو بھی اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو عمل میں کر رہی ہوں, اور عمل میں قول, دیکھیے ہمارا جو سوچ قول اور فعل تینوں چیزیں آ جاتی ہیں عمل میں. سوچ بھی اچھی ہے, قول بھی اچھی ہے, اور فعل بھی اچھا, تو عمل بنتا ہے. تو وہ پھر اس کے بعد کیا چیز ہے, رزقا طیبا. رزق صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی ہے, ہماری ساری صلاحیتیں رزق ہیں, ہے نا. ہماری یاد کرنے کی صلاحیت, ہمارے بچے, ہمارا مال, یہ سارے رزق ہے. تو رزقا طیبا, ہے نا, یہ اس طرح سے ہم دعا مانگے اور دل سے, صرف ہماری لپ سروس نہ ہو نا. تو یہ دعا کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ جیسے کہ ہم جو ہے نا کی ورڈز لے لیتے ہیں. جب بھی کوئی بڑا ٹاپک ہوتا ہے تو کی ورڈز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے مین ہم کس چیز پہ فوکس کریں گے. ایک تو دیکھیں لفظ ہے رمضان, ہے نا. رمضان کہہ لیں, رمضان کہہ لیں, تجوید میں دونوں چیزیں کہی جاتی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو رمضان کا مہینہ, سورہ توبہ میں ہم بار بار یہ پڑھتے رہے ہیں کہ جب سے آسمان اور زمین بنی ہے تو مہینوں کی تعداد 12 ہے. تو رمضان کا مہینہ جو عربی کے ہیں مہینے, وہ تو پہلے سے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے شرف بخشا کہ کتب علیکم الصیام, اس میں روزے فرض کر دیے گئے. پھر انزل فیہ القرآن, اس میں قرآن بھی نازل کیا ہے. تو رمضان کے مہینے کی یعنی کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے. اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر جو ہے وہ کتنا زیادہ مہربانی کی ہے, کتنا اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے ساتھ محبت کا وہ ہے کہ کتب علیکم الصیام جو کہا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے, صوم جو ہے, وہ میرے لیے, اور میں اس کی جزا دوں گا. یعنی باقی سارے عمل جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, لیکن وہ تو ڈائریکٹ, اور اللہ تعالیٰ کا دیدار, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے رمضان کی, کہ اس کے جب ہم رمضان میں پہنچتے ہیں, ہم بار بار دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم پھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ابھی بھی ہمیں نہیں پتا, ہم کو نہیں پتا کہ ہم رمضان تک پہنچیں گے, ایک لمحے کا ہمیں نہیں پتا. بہت سے لوگ جن کے عمر زیادہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی بھروسہ نہیں, لیکن اگر جوان لوگ وہ تو نہیں کہتے کہ بھروسہ نہیں, حالانکہ بھروسہ تو کسی کا بھی نہیں, ایک بچے کا بھی بھروسہ نہیں, ہمارا بھی بھروسہ نہیں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچائے اور اس کے جو ہے واقعی حق ادا کرنے والا بنائے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت ہے کہ بھئی اتنے مہینے, 11 مہینے
हम लगे हुए हैं तूल अमल पे और मुस्तकिल चीजों पे, अपनी लंबी लंबी उम्मीदें पूरी करने पे। तो अब आ जाओ मेरे पास। अल्लाह ताला कहते हैं आ जाओ मेरे पास। कुरान से, कुरान अल्लाह ताला का कलाम, वो हमें पढ़ के, अगर समझ के नहीं पढ़ूंगी तो मैं अमल कैसे करूंगी? तो ये रमजान है, उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये तो बिल्कुल मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, हालांकि ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगी, और अगर कोई चीज बच जाएगी तो इंशाल्लाह ताला बाद में कर लेंगे। फिर फास्टिंग, रोजा रखना, रोजा रखना। फास्टिंग जो है वो सिर्फ खाने पीने की फास्टिंग नहीं होती, बहुत सारी चीजों की है, उस पे हम बात करेंगे। श्याम का मतलब होता है रोजा रखना, और सौम उससे एक आगे, सौम का मतलब रुक जाना, रुक जाना। जैसे हम सब्र का आपको कहते हैं ना, रेस्ट्रेन योर सेल्फ, रुक जाना। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए कहते हैं कि ला तकरबा हाज़िह शजरा, उस शजर के पास, दरख्त के पास मत जाना। वो सौम लग गया, कि वो पाबंदी लग गई। तो ये हमारे ऊपर भी कौन कौन सी पाबंदी लगेगी, लगने वाली है, तो हम पहले से जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे? तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर उसके ज़ाहिर है कि जितने फायदे हैं वो हम थोड़ी सी जितनी भी बात कर सकेंगे। और फिर जैसे आपको बताया कि एहसन तकवीम, एहसन तकवीम क्या मतलब है? वो तीन वज़ैतून तूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तकवीम। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है बहुत ही सिलेक्टेड किस्म की मिट्टी से जो है वो खुद जो है वो बनाया है, और फिर उसमें नफख फी, अपनी रूह उसमें फूकी है। और फिर ये ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, अल्लामा आदम अलस्मा कुल्ला, उनको सारे का सारा इल्म सिखाया, उसमें सारा इल्म है जो हम समझते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सारी चीजें। लोग कहते हैं कि फिर हम मुसलमान हैं तो हमें हमें क्यों नहीं आती फिजिक्स केमिस्ट्री? क्योंकि वो हमारे अंदर है। जब तक हम जो है ऑब्जर्व नहीं करेंगे, चीजें गौर फिक्र नहीं करेंगे, जब तक हम इजाद नहीं कर सकेंगे। मुसलमानों ने अब ये काम नॉन मुस्लिम के जिम्मे कर दिया है, गौर फिक्र ही छोड़ दिया है। हालांकि जो है सूरह आले इमरान अभी पिछले दिन हमने खत्म किए हैं, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। तो ये हमें देखना है कि एहसन तकवीम के सारे दर्जे, हम्म, कि क्या क्या। एक तो हमारा एहसन तकवीम देखिए, एक तो मैं नजर आ रही हूँ आपको, हम, और कितनी नजर आ रही हूँ? बहुत बहुत कुछ मेरे अंदर भी है। ना मेरा जिगर आपको नजर आ रहा, ना मेरा दिल नजर आ रहा आपको, हम, ना मेरा किडनी कैसे काम कर रहा है आपको नजर नहीं आ रहा। हम, ये हम एनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जितने एनिमल्स हैं उन सब से इंसान का दिमाग, इंसान का जिगर, अब लिवर ट्रांसप्लांट में इतना सा हिस्सा लेते हैं उसको पूरा लिवर बन जाता है। तो हमारा जिगर, हमारा किडनी, हमारे जितने भी आज़ा हैं बेहतरीन साख्त पे बनाए, और ये तो नजर आ रहा है। और जो नजर नहीं आ रहा, मेरी सोच, मेरा दिमाग, दिमाग तो नजर आता है, सोच मेरी, उसमें क्या क्या अल्लाह ताला ने जेनेटिकली क्या क्या चीज डाली है, क्या क्या हम एनवायरमेंट से सीख रहे हैं। वो ब्रेन, वो बेहतरीन ब्रेन अल्लाह ताला ने, बेहतरीन ब्रेन हमको दिया है, सारे जानवरों से अलग है। ऐसे ने तकवीम का सोचे हैं। फिर बोलने का, अल्लामाहुल बयान, जो मैं बोल रही हूँ इसमें मेरा क्या कमाल है? अल्लाह ताला ने सिखा दिया कि बोलते कैसे हैं? किस वक्त क्या बोलते हैं, उसे हमें सही, ये सारा एहसन तकवीम का हिस्सा है, सब एहसन तकवीम का। और रूह, मेरी रूह कैसी है? और रूह जो है देखिए, जिस्म तो नजर आ रहा है, मैं अगर सच बन के बैठी हूँ, लोग देखेंगे अच्छा ब्रेडेड पड़ा पहना है कि नहीं पहना, लोगों को ये ज्यादा नजर आएगा है? और मेरा दिमाग ब्रांडेड है कि नहीं? जो रूह आई थी वो वही है इलाही जो मेरे पास आई थी, क्या मैं उस पर कितना अमल कर रही हूँ? उस ब्रांड की तो हमको फिक्र ही नहीं है, हम समझ के पढ़ते ही नहीं है कुरान के, हमें पता चले। तो ऐसा नहीं, तकवीम में सारी चीजें आती हैं। और रमजान अल्लाह ताला ने हम सबको एक और मौका दिया। पिछले साल कितने लोग थे जिन्होंने रोजे रखे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगला रमजान मैंने जो है आपको जो है रमजान की तैयारी में किस्सा भी सुनाया था कि एक शहीद बाद में पहुंचा, याद होगा आप लोग, अगर आप लोग सब वो पूरा सुनाया था। शहीद बाद में जन्नत में पहुंचा, और उसका भाई जो एक साल बाद इंतकाल हुआ, वो पहले जन्नत में पहुंच गया, क्योंकि उसको रमजान मिल गया, और रमजान का उसने पूरा फायदा उठा लिया है। तो उसके अमाल इतने हैं, इतने हैं। एक दफा देखिए, किस्से इतने हैं लेकिन बस टाइम की मुझे थोड़ा सा याद दिलाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर एक दफा सफर में थे तो एक जगह कहीं रुके,
اور जब वो रुके तो उन्होंने जो खाना पीना था सबको जो है खुद भी खाने के लिए, और फिर जो है वो और इधर उधर लोगों को भी बुलाते थे। तो एक कोई देहाती गुजर रहा था, तो उस देहाती को बुलाया कि आप हमारे साथ खाने में जो है शरीक हो जाओ। तो उस देहाती ने कहा कि मैं रोजे से हूँ। तो उन्होंने कहा इतनी सख्त गर्मी लू चल रही है और तुम रोजे से हो? तो उसने क्या जवाब दिया, मैं अय्याम खालिया की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपने भी पढ़ा होगा ये किस्सा, है ना? तो उनका अय्याम खालिया क्या है? कि अय्याम खालिया वो है कि जब जन्नत में लोग पहुंच जाएंगे तो अपने वो दिन याद करेंगे जो दुनिया में नेकी की। तो मैं अय्याम खालिया की तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ मैंने क्या क्या नेकी की, तो अपनी नेकी लिखना हम सीखें कि कौन सी ऐसी नेकी जो खालिस अल्लाह की खातिर है ना? खालिस अल्लाह की खातिर डूज एंड डोंट्स में कितने फॉलो कर रही हूँ। अय्याम खालिया की मैं कितनी तैयारी कर रही हूँ कि मैं जन्नत में अल्लाह ताला हम सबको जो है हर साल जो है जमा होते हैं। अल्लाह ताला हर साल हमको जो एक नई बात सीखना और अमल में लाना सिखा दे। तो ये ऐसा नहीं तकवीम की बात है, जो इस्तकबाल रमजान में हमको आज करनी है। और जैसे कि इन्होंने अभी तिलावत की है, इसको हम बिल्कुल देखिए, ये आज अभी जो है फिक्र की क्लास नहीं है कि हम ये बात करें कि रोजा किससे टूटता है नहीं टूटता। ये हमने पिछले साल रोजों के मसाइल की पूरी बुक आपको पढ़ा दी है, और इस दफा हमने आपको तहारत के मसाइल की पूरी बुक पढ़ा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसने नहीं अगर सुनी है पढ़ी है, तो वो पुरानी रिकॉर्डिंग सबात जमाल हमारी ऐसी हैं कि मैं इनकी वाकई जितनी तारीफ की जाए, कहते कि सामने तारीफ नहीं करनी जाए वरना पसंदीदा नहीं है। लेकिन इनसे जो कोई कभी भी रिकॉर्डिंग मांगे तो मैं कि सबात से मांग लो, और ये फौरन तैयार होती हैं, दे देती हैं। तो जिसको पुरानी रिकॉर्डिंग सुननी है रोजों के मसाइल की, तहारत के मसाइल की, वो कर सकता है। इसको हम बिल्कुल मुख्तसरन कि अल्लाह ताला मुझे और आपको खिताब करके कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हम सब ईमान लाने वाले हैं। और असल में इस दफा दौरा कुरान है ही इस पे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो पूरे कुरान में 89 टाइम्स है। देखिए, एक तो नेकी की बात जनरल होती है, अच्छा ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। जब तक मैं अपने आप को फोकस नहीं करूं कि मैं हूं, ये मेरा नाम लिया जा रहा है, मुझे करना है, तब तक मैं उस चीज पे आती नहीं हूँ, है ना? तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला मुझसे कह रहे हैं कुतिबा अलैकुम सियाम के रोजे फर्ज, रोजा रखना फर्ज कर दिया गया है। अब इसकी तफसीर इन डेप्थ तो बहुत बड़ी है, और जो हमारे साथ सूरह बकरा कर चुके हैं उनको याद होगा कि कितनी लंबी तफसीर है इसकी। और अल्लाह ताला ने फौरन ही हमको तसल्ली दी कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये तो कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्ल, तुमसे पहले लोगों को भी। यानी कि रोजा रखना जो है एक नरवान और जोगी और ये सब लोग भी जो है वो कहते हैं कि अल्लाह के करीब हो, उनके जो भी जहन में अल्लाह की वो है, उनके करीब होने के लिए वो भी तरह तरह के रोजे रखते हैं। ईसाई भी रखते हैं, है ना? हिंदू भी रखते हैं, उनके हर एक के रोजे अलग होते हैं। तो कोई नई बात नहीं है। और उसका मकसद क्या है कि लअल्लकुम तत्तकून। तो तत्तकून पे हम जो है वो फिर तफसील से बात करेंगे। इसका जो हमारे साथ कुरान की क्लास में ज्यादातर लोग जो जूम पे हैं और जो यहाँ बैठे हैं, वो हमारे कुरान की क्लास में भी हैं, क्योंकि तफसीर इन डेप्थ में इसका रूट वर्ड वकी है। वकी का क्या मतलब होता है? बचना, हाँ, डरना बचना भी कह सकते हैं। जहन्नुम से बचना, अल्लाह की नाराजगी से बचना, और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है ना। तो तकवा के भी कितने दर्जे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने फौरन जो है दूसरी क्या हमको तसल्ली दी कि गिनती के तो चंद दिन है। जैसे माँ बच्चे से कहे कि एग्जाम होने वाले हैं, पढ़ लो, थोड़ी सी तो दिन की बात है, उसके बाद तो मजे ही मजे, है ना? लेकिन ये वो मजे नहीं है, ये ट्रेनिंग है हमारी, जो हमने सीखी वो हमको पूरे साल अमल में। ये नहीं कि एक, मैं कनाडा में थी तो वहां लोगों का खास ये था कि अगर मुसलमान को देखना है तो रमजान में देख लो। यानी कि जो जिनको हम समझते हैं कि बहुत अच्छे मुसलमान, ही अपने आप को ही हम देखते हैं कि हमारा पूरा जो है वो माइंड सेट चेंज हो जाता है ना, माइंड सेट पूरा चेंज हो जाता है। तो जाहिर है वो लोग जो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अब नमाज जमात से पढ़े हैं, मस्जिदें भर गई हैं, लोग कुरान पे कुरान खत्म कर रहे हैं, तो ये सारी एक माहौल ही बदल जाता है ना। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, गिनती के चंद दिन है, और बच्चों तक को देखिए, अभी अगर हम उसका जो है शाबान का, तो चलो फिर भी हमको पता है क्योंकि अभी 15 गुजरी तो 16 हो गई है। अब रोजा हमको किसी को नहीं रखना है, अपनी एनर्जी हमको थोड़ी सी रखनी है ताकि हम फिर रमजान के रोजे रख सकें। लेकिन आमतौर पे जो इस्लामी महीने से हमको डेट्स याद नहीं होती। लेकिन रमजान ऐसा है कि बच्चे बच्चे को है कि पहला रोजा, अच्छा 10वां आ गया, अरे ये तो 20वां आ गया, दूसरा अशरा भी खत्म हो गया, बस खत्म, फिर तो तीसरा अशरा तो यूं पलक झपकते हैं। तो थोड़े से दिन हैं,
اور یہ ابتدائی آیات ہیں کہ جس میں جو ہے وہ فرض تو کیا گیا تھا، لیکن کن کو جو ہے کہا گیا تھا کہ جن کے پاس فدیہ دینے کے پیسے ہیں بھلے وہ فدیہ دے دیں، روزہ نہ رکھیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ بھی یہ کہا ہے کہ لیکن اگر روزہ رکھے تو انہی کے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون ان تصوموا خیر لکم، روزہ کون رکھے گا؟ جس کو اس کی سارے فائدے پتہ ہوں گے، ورنہ تو انسان کیا، اچھا ڈاکٹر سے پوچھو جا کے میں روزے کے قابل ہوں گی، بھائی ہم سب سے بڑے وہ ہیں اپنا دیکھنے کے لیے میں رکھ سکتی ہوں کہ نہیں رکھ سکتی، ہم ایگزیمشن لینے کیوں جائیں؟ اور ڈاکٹر بھی ایسے ڈاکٹر جس کی اسلامک نالج بھی ہو۔ پیما والے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کی اسی میں ممبر ہوں، اور اکنا والے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ جس کی میں ممبر ہوں، یہ لوگ اسی حساب سے فتویٰ وغیرہ دیتے ہیں، ایسے نہیں کہ اٹھا کے کہتے نہیں نہیں تم تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، لوگ تو ذرا ذرا چیز میں کہہ دیتے ہیں نا، تو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو یہ ابتدائی آیات ہیں۔ اب اسے اگلی آیات میں کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں پھر فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کی بات کی، قرآن اور رمضان کا تعلق۔ ایک لفظ ہوتا ہے تنزیل، ایک چیز ہوتی ہے انزل، ہے نا۔ انزل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم، ایک ساتھ پورے کا پورا نازل ہونا، اور تنزیل آہستہ آہستہ اتارنا ہے نا، بتدریج، بالکل ہے نا۔ تو انزلہ کی یہ کس کی طرف اشارہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جو ہم کہتے ہیں نا کہ طاق راتوں میں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ طاق رات بتانے والے تھے کہ دو لوگ آپس میں لڑے اور ان کا کہ میں بھول گیا ہوں، تب طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈو، تو ہمیں تو ڈھونڈنا ہے، اور ساری ساری 10 کے 10 دن جاگ لیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ اسی چیز پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اچھا کینیڈا میں تو طاق رات وہی ہمارے یہاں طاق رات ہے، تو ہم کیا کریں؟ ارے بھائی 10 رات کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ 10 رات پھر کب نصیب ہوگی ہم کو، ہے نا۔ تو یہ انزلہ کی بات ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ہے، تو اس کو کیا فمن شہد، جس نے جو شہادت کا کیا مطلب، اگر ہم موجود ہیں، ہے نا، ہم سب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے رمضان تک پہنچائے تو ہم اس میں ہو جائیں گے، تو اس کو چاہیے، لام تاکید، اس کو چاہیے کہ روزے رکھیں، ہے نا۔ لیکن کیا ایگزمپشن ہے؟ مریض اور سفر، اور سفر میں بھی 45 مائلز مطلب یہ اس لیے میں کہہ رہی فقہ کی کلاس نہیں ہے، اس لیے وہ تو میں ابھی ٹچ بھی نہیں کر رہی ہوں۔ اور پھر مریض، یعنی کہ ایک تو ایسا مرض ہوتا ہے کہ جس کو ہمیں پتا ہے تھوڑے دن میں صحیح ہو جائے گا، تو اس وقت ہم نے چھوڑ دیا، بعد میں قضا روزے تو رکھتے ہیں، قضا روزے تو رکھنے ہیں، تو جتنا ہم رکھ سکتے ہیں رکھیں، جو بالکل ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے تو ظاہر ہے بعد میں قضا روزے پورے کریں ہیں۔ اور جن کے بھی قضا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بعد میں رکھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے مرض کو بڑھانا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جیسے بڑھاپا فرض کریں، کسی کو بیماری ایسی ہے، کوئی مجنون ہے، اور وہ کیسے روزہ رکھے گا؟ تو اس کا تو ہم کو جو ہے پہلے سے ہی جو ہے فدیہ دے دینا۔ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہماری امی دادی کوئی بھی ہیں جو اس قابل اب ہیں ہی نہیں کہ روزے رکھیں، تو ہمیں پہلے سے دے دینا ہے نا۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، شیزوفرینیا ایسی بیماری جس میں ظاہر وہ لوگ نہیں رکھ سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کا ایسے ہیں کہ مرض ٹھیک ہونے والا ہو، یہ سفر میں ایسے ہیں لمبے سفر، اب یہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم روزہ چھوڑنے کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سحری ایک جگہ کرتے ہیں، افطاری کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو فعدۃ من ایام کا دوبارہ دیکھنا ہے، دوبارہ اس کو رکھنا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں۔ اور تمہارے لیے کیا ضروری ہے کہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس چیز پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی کہ میں نماز روزہ کرنے والی ہوئی۔ وجہ اسی کہ ہم تو اپنے تکبر میں پڑ جاتے ہیں کہ میں نے تو روزے بھی رکھے، میں نے تو قیام اللیل بھی کیا، میں نے تو اتنے قرآن ختم کیے، نہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں بٹھایا ہے، ہم سب سے بات کروائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم بڑائی بیان کریں، اللہ اکبر میں، اللہ تعالیٰ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اندر جو شکر پیدا ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور پھر جب میرے بندے میرے بارے میں مجھ سے پوچھے ہیں تو تم کیا کرو، کہو فَإِنِّي قریب۔ ارے بدو آئے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ وہ سوالات ہیں جو یہ سلونہ کا، کہ میں نے آپ کو بک کا نام بتایا تھا، جس میں صحابہ کرام نے بھی جو سوالات کیے اس میں سے یہ سوال بھی شامل کیے گئے ہیں، کہ کچھ گنتی کے سوال کیے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ اجیب دعوت الدائی، کہ وہ مجھے پکاریں تو میں جواب دوں گا، وہ مجھ سے سوال کریں اذا دعانی، جب بھی وہ پکاریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس سے کنڈیشن کیا
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو بھی تو چاہیے کہ مجھے جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور ہم سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیں، کیا کرنے کے کام ہے، کیا رکنے کے کام ہے، کیا اطاعت کے کام ہے، کیا نافرمانی کے کام ہے نا۔ تو ایمان یہ کہتے ہیں نا کہ ولیومنی، جو ہم ایمان کی بات کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شعوری ایمان نا، کیونکہ سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ شعوری ایمان ہے، کیونکہ ہم بندے کو کہتے ہیں بندہ بن جا، اس لیے کوئی بندے والی حرکتیں نہیں ہیں اس کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے بار بار یا ایھا الذین آمنوا ہمارے ایمان کو جگا رہے ہیں، اور کیوں؟ لعلہم یرشدون، تاکہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہدایت ہو۔ یہ بالکل مختصراً میں نے آپ کو جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اب جو ہے ٹارگیٹس ٹو اچیو احسن تقویم کے لیے کیا ہیں؟ کتنے بجے ہیں؟ ہاں ابھی تو ہے۔ تو ہمارا پرپز آف رمضان کیا ہے کہ ٹارگیٹس ٹو اچیو احسن تقویم ہم کو حاصل کرنا ہے۔ ہم کو پتا تو ہے، لیکن انسان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نسی ہے۔ نسی کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ کبھی تو ہم کو چیز ہی پتا نہیں ہوتی ہے نا، اور کبھی ہم کو پتا ہوتی ہے لیکن اس وقت یاد نہیں آتی، اور کبھی ہم کو یاد بھی آتی ہے تو ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہے نا۔ تو اس لیے ہم حالانکہ ہر سال استقبال رمضان کرتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ آپ جائیں گی، زہرہ بولیں گی تو ایک الگ انداز سے ہے، صداقت بولیں گی تو ہم ہر ایک سے سیکھیں گے، ہر ایک کے بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ عمر سلیمان کو آپ سنیں الگ، نعمان علی خان الگ طریقے سے، ڈاکٹر اسرار احمد الگ، تو جتنے لوگوں کو سنیں یوں دماغ کھلتا ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب اس کو فوکس کرنا ہے کہ ایسے نے تقویم کس کس چیز سے، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون۔ اور یہ ہمارے بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ 3 جی یاد کر لو، 3 جیز۔ بچوں کو بہت شارٹ ٹرم میں بات کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو کہیں 3 جی یاد کر لو۔ 3 جی کون سے؟ گاڈ کانشیسنس، اللہ کا احساس ہر وقت، اور گریٹفلنس کہ شکر اللہ تعالیٰ کا، اور یرشدون گائیڈنس۔ بس یہ 3 چیزوں پہ ہم کو فوکس کرنا ہے، اور یہ چیزوں میں جہاں بھی ہم پھنسیں گے ہم خوب خوب اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ کی پکار کا جواب دیں ہے نا۔ قرآن پر عمل والی کتاب اگر آپ لوگوں نے سمیہ رمضان کی پڑھی ہوگی تو اس میں جہاں پہ ہمارے کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کا حل قرآن سے نکال کے دکھا دیتی ہیں۔ تو اگر میرے ساتھ کوئی مشکل ہو رہی ہے تو میں وہ قرآن کی آیات نکالوں، دیکھوں کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، کیوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے بار بار ہے۔ کچھ میرا صرف توبہ 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 توبہ، یہ کون سی توبہ توبہ ہے؟ ہم لوگ ساری برائیاں کرتے ہیں، بس اللہ توبہ توبہ توبہ۔ توبۃ النصوح تو یہ کہ پہلے ہم دل سے احساس تو کریں، تو ہم دل سے احساس ہی نہیں کرتے، توبہ توبہ چاہے ہم 1000 دفعہ کریں تو کیا فائدہ ہے؟ تو ہمیں سیلف کنٹرول، دیکھیے سوم جو ہے وہ اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جو عرب جو ہے کیا کرتے تھے کہ اس کو بھوکا رکھ کے دوڑاتے تھے تاکہ اس کا سٹیمنا بڑھے، کیونکہ گھوڑا جتنا تیز بھاگتا ہے اونٹ نہیں بھاگ سکتا، اونٹ میں بہت ساری چیزیں لیکن اتنا تیز نہیں بھاگ سکتا، تو گھوڑوں کی ٹریننگ کرتے تھے۔ آرمی میں کیسی سخت ٹریننگ کی جاتی ہے، تو اگر 1 مہینہ اس کو ہم ٹریننگ سمجھیں تو ٹریننگ کی طرح سے ہوگی، اور اگر ہم پورا 1 مہینہ جو سیکھا، اچھا بھئی عید ہے تو اب تو جا کے غیر کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنو اور ساری پوری رات جو ہے وہ بازار میں گزارو، تو ہم پھر زیرو پہ آ گئے، زیرو پہ آ گئے نا۔ ساری شاپنگ تو ہم کو شعبان میں کر لینی چاہیے تھی، رمضان میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں پھنس گئے، کبھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہمیں اپنے سیلف کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے لائف سکل سیکھنی ہے، لائف سکل سیکھنی ہے کہ کس طرح سے میں احسن تقویم پہ، جس پہ اللہ تعالیٰ نے جب میں پیدا ہوئی تو مجھے اسی پہ پیدا کیا ہے، تو میں کیوں اس کو بھولے جا رہی ہوں، کیوں اس کو بھول رہی ہوں؟ ہر شخص اپنا جائزہ لے گا نا۔ اب روزہ جو ہے بتائیں، روزے کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ جلدی جلدی بتا دیں۔ فرض روزے ہوتے ہیں اور نفل روزے ہوتے ہیں، منت کے مانگے بالکل ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے قسم کے، کچھ اور بھی قسم آپ دیکھ لیں گے، ایک تو فرض، سنت، نفل، قضا، یہ سارے روزے ہوتے ہیں، منت کے بھی ہوتے ہیں۔ اس پہ ہم تھوڑی سی اور تفصیل سے بات کریں گے کہ ایک عام آرڈنری روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ، امام ابن الجوزی ابن قیم، اور پھر ایک ہوتا ہے چھوٹا روزہ، ایک بڑا روزہ۔ یہ ہر دفعہ میں بتاتی ہوں لیکن پھر میں اسی لیے میں کہتی ہوں ریمائنڈر ہو جاتا ہے۔
چھوٹے روزہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت کم کرنی ہے، اس کی مدت بہت چھوٹی ہوتی ہے، یعنی کہ صبح صادق سے لے کے جو ہے جب آفتاب غروب ہوا تو ہم نے روزہ کھول لیا، چاہے جتنے بھی گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، یہ ہے چھوٹا روزہ ہے۔ اور بڑا روزہ کون سا ہے کہ میری بلوغت شروع ہوئی، بچے کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، مجنون کے اوپر سے بھی اور سوتے کے اوپر سے بھی ہے، تو بچے سے تو پوچھا نہیں جائے گا۔ میری بلوغت شروع ہوئی اس وقت سے میرا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس، تو میں روزے سے ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرو وہ مجھے کرنا ہے، جو کہا نہیں کرو مجھے نہیں کرنا۔ اور اس کی افطاری کہاں ہوگی؟ جامع کوثر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اللہم اجلنا منہم، ہے نا۔ اب ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ عام روزہ کون سا ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امام ابن قیم ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ ایک تو عام روزہ ہوتا ہے۔ عام روزہ کون سا ہوتا ہے کہ صبح صادق کو جو بھی ٹائم تھا اس وقت میں نے روزہ بند کیا، اور کیا کیا، جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی تھی کہ کھانا پینا میں نے بند کیا، اور بیوی مباشرت جو ہے منع ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ انہی آیات میں آگے ہیں جو ہم نے نہیں کور کی ہیں نا۔ تو اس کو جو اگر ہم نے جو ہے اپنے کھانے پینے پہ پابندی لگائی، ہم نے سیکس نہیں کیا، تو یہ صیام العامہ ہے۔ اچھا، دوسرا روزہ کہ صیام الخاصہ۔ صیام الخاصہ کیا ہے؟ یہ اس سے اگلا لیول کا ہے۔ اگلا لیول کیا ہے کہ میں نے کھانا پینا تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اس سے اگلا لیول یہ ہے کہ میں نے وہ دیکھا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، میں نے وہ بولا، میں نے وہ سنا، یعنی ساری چیزیں میں نے اس لحاظ سے کی کیونکہ قولوا للناس حسنا، اگر میں جو ہے روزہ رکھ کے لوگوں کو برا بھلا کہوں، لڑائی جھگڑے کرتی رہوں، آپ دیکھیں گے روزے میں لوگ بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں، ٹریفک جیم ہوتا ہے، گھر وقت پہ پہنچنے کے چکر میں جو ہے اتنے ٹریفک کے رولز کو وہ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی میں آئیں گی۔ سیام الخاصہ کیا ہے کہ اپنے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب جو ہے ہم نے سننا دیکھنا اس چیز کو پابند کر لیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں وہ کروں، چاہے کوئی مجھے 10 سنائے، کیونکہ اکثر لوگ جو سناتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے مجھے اتنی سنائی تھی اس لیے میں نے بھی سنا دیا۔ تم نے سنایا تو وہ قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہیں بیٹھے رہے۔ جب تیسری دفعہ اس نے برا کہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، کہا کہ جب تم نے جواب دیا تو فرشتے یہاں سے چلے گئے۔ تو اگر کوئی مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے روزوں میں، اور اس کی پہلے سے ہم دیکھیں ایک دن میں انسان نہیں سیکھتا، کہتے ہیں انی صائمن، میں تو روزے سے ہوں، تم کچھ بھی کہتے ہو میں تو جواب ہی نہیں، تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے نا، ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی ہے نا، جب میں جواب ہی نہیں دوں گی تو جھگڑے ہی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو یہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ سیام الخاصہ، خاص روزہ ہے۔ تو یہ اس کی تو ہمیں تگ و دو میں لگ جانا ہے، ابھی سے ہی، ابھی سے ہی لگ جانا ہے۔ اور اس کے بعد سیام الخاص الخاصہ، خاص الخاصہ کیا ہے؟ وی آئی پی، ہم لوگ کا وی آئی پی بننے کا کتنا شوق ہے نا؟ فلاں جگہ میں گئی کسی نے اہمیت نہیں دی، ایسا دل ہمارا چھوٹا ہو گیا، کوئی ایسا فنکشن ہو تو سب سے آگے مجھے بٹھایا جائے، وی آئی پی چیئر پہ ہم بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وی آئی پی چیئر پہ بٹھائے ہیں۔ تو شام الخاص الخاصہ کیا ہے کہ جس نے اپنے دل کو بھی برے خیالات سے ہر قسم سے پاک کر لیا، کیونکہ جو ہے برائی کی ابتدا دل سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بہت پڑھایا ہے، آپ سب کو یہ چیز یاد ہوگی، کئی دفعہ کہتے ہیں وہ عورت جو ہے دل کی بڑی اچھی ہے بس ذرا زبان کی خراب ہے۔ از اٹ پاسبل کہ کوئی دل کا اچھا اور زبان کا خراب ہو؟ زبان پہ وہ آتا ہے جب ڈسٹ بن بھر جاتا ہے نا تو کچرا اوپر ابلتا ہے، تو دل میں ہم نے کسی کے خلاف رکھا ہوگا تو منہ سے نکلا نا۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ انسان اور انسان کے بیچ میں حائل ہے۔ میں نے دل میں سوچا بھی کہ صباحت ایسی ہیں، فلاں ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتا چل گیا، صباحت کو تو نہیں پتا چلا۔ اور ہم ان کے پیٹ پیچھے لوگوں کو خوب کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا تو کچھ نہیں ہے، میری نیکیاں ساری اس کو مل گئی، ہے نا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اللہم اجلنا منہم کے خاص الخاصہ والا روزہ رکھوا لے، جہاں دل میں کسی کے خلاف آئے فوراً جھٹک دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم 70 مرتبہ اچھا گمان کرو اور 71ویں دفعہ سوچو کہ شاید کوئی ایسی بات ہے تو میری سمجھ میں نہیں آئی،
ہم پہلا گمان کرتے ہیں اور بدگمانی اپنی، چاہے میڈ ہو یا کسی ہماری ملنے جلنے والی، وہ تو مجھے پوچھتی نہیں، میں کیوں پوچھوں؟ یہ میری میڈ تو بس یہ ہر وقت چھٹیاں کرتی ہے، اس کا تو کام ہی ہے یہ۔ پہلا جملہ ہی سوچیں ذرا، قولوا للناس حسنا، تمام انسانوں کے لیے اچھی بات کرنے کی بات کہی ہے۔ تو یہ ہم کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا جو ہے وہ ظاہر موقع دے، اور اس طرح یہ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے کہ ہم جو ہے، کیونکہ شیطان ساری چیز بھلا دیتا ہے، شیطان میں پوری کوشش میں لگا ہوا کہ ہمارا روزہ ضائع کروا دے۔ اور پھر کتنی ساری احادیث ہیں، دیکھیے ایک تو ہماری دنیا ہے جو چل رہی ہے، اور ایک آسمان پہ کیا کیا فیصلے ہو رہے ہیں، رمضان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اذا جاء رمضان وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، دوزخ کے دروازے بند کر دیں گے، شیطانوں کو جو ہے وہ سلاسل اس میں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ تو جو کائنات میں چیزیں، آسمان پہ چیزیں ہونی ہیں، اس میں میرے اور آپ پر کچھ تو اثر ہونا چاہیے۔ میں ویسی کی ویسی ڈیٹ، میں پہلے سے کیوں نہیں اپنے کو تیار کر رہی کہ میرے لیے باب الجنہ کھلے، میرے لیے کھلے، میرے اعمال ایسے ہوں۔ ایام خالیہ کی بھی ہم نے بات کی، اور اس کی کتنی فضیلت ہے، عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ہو جاتا ہے، ایک تسبیح جو ہے 1000 تسبیح کے برابر ہوگی۔ ہم سارے وہ تسبیح وسبیح کے چکر میں تو بہت ہوتے ہیں، لیکن عمل، ہمارا عمل اپنا بہت دیکھنا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ صدقہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جو ہے وہ کس طرح سے صدقہ کرتے تھے کہ جسے تیز آندھی، اور تیز آندھی آتی ہے تو ایسی جگہوں پہ بھی مٹی چلی جاتی ہے جہاں پہ پہلے کبھی مٹی پہنچی نہیں، تو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو سفید پوش لوگ ہیں ان تک پہنچے، کہ مانگنے والے تو پھر بھی بہت مل جائیں گے، سفید پوش لوگ تو مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ ہم دیکھیں سارا نا کہ کہاں کہاں ہم کو کرنا ہے۔ اور اس میں دیکھیے یہ آیت بہت ہی اہم ہے، جس کو ویسے تو زیادہ ٹائم دینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہمیں ٹائم کی تھوڑا سا دیکھ کے چلنا ہے، کہ من ساما رمضان ایمانا و احتسابا، ہے نا، ایمان اور احتساب، ایمان اپنا پکا کرنا ہے، آمنت باللہ و ملائکتی، ہم کو پورا سب پکی یاد ہے، بچوں بچوں کو یاد ہے، لیکن کیا واقعی وہ ایمان کا درجہ ہے میرا اور آپ کا؟ اگر وہ ایمان کا درجہ ہو تو عمل میں آئے نا، تو ہر اپنے آپ کو دیکھے، اور اس کے لیے احتساب، سیلف اسکروٹنی، سیلف انالیسس، تزکیہ، اس پہ بھی ہم نے رمضان کی تیاری میں پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 مستقل میں نے سیلف انالیسس پہ بات کی ہے، وہ ضرور جس نے نہیں سنا سن لے، کیونکہ اس کے لیے من ساما رمضان بھی اور من قاما رمضان، دونوں کے لیے، جو رات کو کھڑا ہوا تراویح کے لیے، قیام اللیل کے لیے وہ بھی، اور جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہم اجلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم اس قابل نے، اللہ تعالیٰ آپ ہم کو ایسا بنا دے، اپنا احتساب، اور احتساب کرنا، دیکھیے وہی مثال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ گناہ گار ہیں تو گناہ کو دھو، صرف جو ہے اب توبہ توبہ کرنے سے تو گناہ نہیں دھلیں گے۔ جو شخص کہتا رہے کہ میں بہت گندی ہوں، میرے اندر سے بدبو آ رہی ہوں، جا کے نہائے نہیں، تو اس کو ہم کہیں گے پاگل ہے یہ۔ تو اگر ہم گناہ گار ہیں، گناہ کو قرآن میں رجس کہا ہے، رجس، تو میں اتنی گندی ہوں تو میں کیوں نہیں نہاتی، میں ان گناہوں کو کیوں نہیں دور کرتی، میں کیوں نہیں جو ہے اچھے اعمال کرتی ہیں۔ ایمان احتساب، ایمان احتساب، یہ ہم سب کو کرنا ہے نا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ليلۃ القدر کا ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، کہ اس میں جو ہے وہ ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور اس میں جو ہے سارے فیصلے، دیکھیے لوگوں نے ایک چیز مشہور کر دی ہے، اور جو کہ اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ پاپولر ہو گئی کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ جو شب برات جس کو کہتے ہیں، برات اس کو بنا دیا لوگوں نے، کہ اس دن سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے میں تو نہیں کہہ رہی، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں سے جو ہے بھر جائے گی، اوپر سے نیچے سارے احکامات وہ لا رہے ہیں، اور یہ ليلۃ القدر میں، ليلۃ القدر میں ہے، تو اس کو اس سے جو ہے الگ نہیں کریں، کہ وہ مت سمجھیں کہ اس میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے، ظاہر منڈے تو ویسے بھی روزہ ہوتا ہی ہے نا، تو آپ اتنی نیت صحیح کر لیں، اور کم سے کم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس رات کی کوئی فضیلت ہے تو میرے جو بھی اعمال ہیں وہ قبول کر لے، کیونکہ علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، تو جتنا ہمارے نظر میں ہے اس کی تو نہیں ہے، اور جس کی ہے اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ تو اب شہر رمضان جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ 2 ہجری میں نازل ہوئی،
اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتی ہوں. 2 ہجری میں اور بہت ساری چیزیں، ظاہر ہے کہ غزوہ بدر بھی ہوا تھا، اور رمضان میں اور قرآن کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں جو ہے، صحیفے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، توریت، انجیل، سب جو ہے وہ رمضان میں ہی اس کی ڈیٹس بھی لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے ہمارا شہر رمضان جو ہے وہ شہر قرآن بھی ہے نا. پھر یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب ہوں، جتنے قریب ہوں. اور تقوی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، جہنم سے بچنا. پھر شکر جو ہے وہ کیا ہے، کس چیز پہ شکر کرنا بتائیں. کہ آپ کو مسلمان بنایا اور قرآن دیا. دیکھیں ہم جو ہے زیادہ تر اس پہ سوچتے ہیں کہ جو نعمتیں ہم کو ملی اس پہ بھی شکر کریں جو ہم کو نہیں ملی. جب چھینک آتی تو ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ کل حال. اور اس میں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں جتنے بھی برے حال میں ہوں پھر بھی میں شکر کروں. نہیں، جتنے برے حال میں نہیں، اگر ایک برا حال ہے تو ہزاروں اچھے حال بھی ہوں گے ہمارے. اللہ کل حال میں یہ کہ جو میری اچھی اچھی چیزیں اس پہ تو شکر. وہ صحابی کا قصہ یاد ہے نا کہ ایک ٹانگ ان کی شہید ہوئی تو بھی وہ شکر کر رہے تھے، دوسرا ہاتھ شہید تو بھی شکر کر رہے تھے. کس پہ؟ کہ باقی تو سلامت ہے. تو شکر ان چیزوں پہ جو دیا، اور جن کو نہیں دیا تو اس میں میری کوئی بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ. اور مجھے کم دیا تو میرا حساب بھی تو کم ہوگا. غریب پہلے جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ہمارے جیسے لوگ اے سی میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، عمل کتنا کر رہے ہیں. تو ہماری تو پکڑ ہونی ہے. تو شکر کا مہینہ. اور پھر صبر کا، یہ جو تیسرے لیول کا ہم کہہ رہے ہیں سیام الخاص الخاصہ، وہ کیسے ہم کو ملے گا؟ جب تک میرے اندر صبر نہیں ہوگا. کوئی مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، مجھے اپنے کو روک کے رکھنا، دل میں بھی خیال نہیں لانا، یہ صبر ہے. یہ بھی ابن قیم اور معرف القرآن میں بار بار، ہمارے جو بچے ہیں جو ہماری کلاس میں ہیں ان کو تو رٹ گیا ہوگا، کیونکہ اتنا میں بولتی ہوں اس پہ کہ 3 قسم کا صبر یاد کریں. کہ صبر عن المعاصی، گناہوں سے صبر، ٹھیک ہے. پھر صبر علی الطاعت، اطاعت کے اوپر صبر. اور پھر صبر الی المصائب، مشکلات پر صبر. ہم صرف مشکلات کو ہی سمجھتے ہیں صبر کیجئے، اس میں تو پھر بھی صبر آ جاتا ہے. کہتے ہیں اگر ہم لیول کریں نا، سب سے زیادہ مشکل صبر علی الطاعت ہے، اور صبر عن المعاصی بھی ہے. آپ کسی کو پھر بھی یہ تو کہہ سکتے ہیں تم یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، لیکن اگر وہ غلط چیز کر رہی ہے تو ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ اس کو کہیں تم یہ چیز چھوڑو، ہے نا. تو صبر عن المعاصی، تینوں لیول کے صبر ہم کو کرنے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مغفرت. مغفرت اپنے لیے ہم کہتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. تو میں دوسروں کو معاف کرنا سیکھوں. اور وہ صحابی کا قصہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے کہ جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی ہیں، اور ان کا کوئی بھی عمل کوئی ایسا خاص تھا نہیں. صرف ان کا کیا عمل خاص تھا کہ وہ سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتے تھے، ہے نا. تو یہ ہم کو بھی اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ میں نے معاف کیا، اور دل سے معاف کریں. ہم معاف بھی کر دیں نا اوپر اوپر سے، ہاں بس ٹھیک ہے معاف کر دیا میں نے، ٹھیک ہے نا، پھر اسے ملنا بھی چھوڑ دیا. یہ جیسا معاف کرنا ہوا نا، تو منافقت بھی کہتے ہیں، اس کو منافقت بھی کہتے ہیں. تو ہر چیز اپنا، ہم دوسروں کا نہیں. پھر ذکر اذکار، ذکر پہ انشاءاللہ تعالیٰ دورہ قرآن شروع ہوگا تو فیہ ذکرکم، ذکر پہ میں بہت زیادہ بات کروں گی. کیونکہ ذکر کیا ہے کہ یاد دہانی بھی، یاد کرانا بھی، اور علم حاصل کرنا. کیونکہ قرآن الذکر ہے نا. تو اس میں ذکر میں بہت ساری چیزیں، تو ہمیں ہر قسم کا ذکر کرنا ہے، دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے نا. پھر اس کے بعد جتنی دعائیں ہم مانگے ہے نا، پھر اس کے بعد صدقہ خیرات ہم پہلے بات کر چکے ہیں. یہ ایک ایک ٹاپک اتنا بڑا ہوتا ہے. تو شہر رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ بھی ہے، رحمت کا مہینہ ہے. اور پھر منتھ آف برکہ، برکہ جو ہے وہ اگر ہم اس کا روٹ ورڈ پہ جائیں تو تھوڑے میں سے زیادہ نکالنا. اور اگر عربی ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ کثرت الخیر بعد البلا. اب اس کو یاد کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہے نا، فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے ان کو آزمایا اور وہ پورے اترے. تب کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تم کو دنیا کا امام بنانے والا ہوں. اتنی زیادہ آزمائش کے بعد دنیا کا امام، ایسے ہی نہیں. تو اگر ہمارے اوپر کوئی مشکلات ہیں تو اس کے بعد کوئی خیر، کوئی برکت،
ہے نا. کم آمدنی میں لوگ آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ آمدنی میں شور مچاتے رہتے ہیں. تو برکت یہی تو ہے کہ جتنا ہے اس میں سے خیر خیر میں ڈھونڈوں ہوں. تو یہ برکت کا مہینہ ہے. یہ ہم خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. مواسات جو مجھ سے نہیں جڑا ہوا ہے میں اس کو فون کر کے پوچھ لوں, اس کے گھر چلی جاؤں, کوئی گفٹ دے دوں, تہادو تہابو, اسی بہانے کوئی نہ کوئی. اور اب تو واٹس ایپ نے اتنا آسان کر دیا, کچھ نہیں, جب ٹائم ملا ایک وائس میسج ہی ڈال دیا. ہم لوگ کا تو کام اسی سے چل رہا ہے نا. کہ نہیں اگر کر پائے تو چلو کم سے کم یہ تو اچھے جملے تو کسی کے لیے بول دیں. جہنم سے بچنا, جنت کی طرف دوڑنا, اور عبادات ساری, فرضی عبادات بھی اور ہر عمل ہمارا عبادت ہے نا. یہ ہے. اب لائف سکلز جو ہے نا وہ عالمی ادارے سے لائف سکلز کس کو کہتا ہے؟ لائف سکلز وہ کہتا ہے کہ ہمارا بیہیویئر چینج, کہ جیسی میں ہوں اس میں اپنے آپ کو, جیسے حالات ہیں ایسی میرے پاس صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ اپنے کو بدل سکوں, ہے نا. بیہیویئر چینج اور بیہیویئر ڈیولپمنٹ, یہ اپروچ ہماری ہونی چاہیے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ نالج, ہمارا علم ہوگا, ہمارا ایٹیچیوڈ دوسروں کی طرف کیا رویہ ہے, اور میرے اندر کیا اسکل ہیں. یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ بہت سے لوگوں میں تکبر نہیں ہوتا. ایک بچی نے مجھے سوال کیا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے لیکن میرے اندر عجب ہے. عجب کیا ہوتا ہے؟ عجب کیا ہوتا ہے؟ عجب یہ ہوتا ہے کہ میں جیسی ہوں بس میں ہوں, میں تو نہیں بدل سکتی, میں تو ایسی ہوں. یہ عجب ہے. ہمیں بدلنا ہے, ہمیں بدلنا ہے. جیسے وزڈم بیہائنڈ ٹرائل سمجھنا ہے. کوئی ہمارے کوئی ایسی مشکلات آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, یا کوئی ایسا بندہ, کوئی میرا شوہر, کوئی میرے بچے, یا کوئی میرے نیبر, کوئی ایسے ہیں جو میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے ہیں, تو میں دیکھوں کہ کیا کس طرح سے میں اس کو. بیہیویئر چینج, بیہیویئر ڈیولپمنٹ, یہ ہمیں سب کرنا ہے. اور دیکھیں یہ صبر سے ہی ہوتا ہے. اس لیے صبر کے درجے, روزے کے درجے اگر ہم اس پہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری لائف سکلز ہماری اور احسن تقویم کے درجے پہ آ جائیں گی. تو یہ تو میں کیونکہ سائنس اور دونوں چیزیں ملا کے میری عادت ہے. اور لائف سکلز میں جو ہے اپنا کہ میرے اندر کیا خوبی ہے, پھر غور و فکر ہونا, پھر دوسروں سے تعلق رکھنا, صلہ رحمی کرنا, جو قطع رحمی کہہ رہے اس سے بھی مجھے جڑنا ہے, اور دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے پھر میرے اندر حکمت, حکمت کے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن, ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین دعا مانگی تھی. تو یہ ساری چیزیں, پھر اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کو کیسے سالو کریں, یہ ساری لائف سکلز ہیں نا. اور جب ہم لائف کی بات کرتے ہیں تو لائف ہے کیا, اور اسلامک ایٹیچیوڈ اور نالج ہے کیا چیز, ریئلی لائف ہے کیا. کیونکہ ہم لوگ کا حال ہے کہ ہم آخرت کو دنیا کی لینس لگا کے دیکھتے ہیں, پھر ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں, دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. تو ہم کو دنیا کو آخرت کی لینس سے دیکھنا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو دریا سمندر پہ لے گئے اور انگلی ڈبو کے کہا کہ زندگی بس اتنی ہے جتنا میری انگلی میں پانی آیا. اور قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے شکایت بھی کی نا, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تو ہم کو آخرت کے حساب سے چلنا ہے نا. اور یہ بھی آپ سب کو پتا ہے سورہ فجر میں کہ جا لیتنی قدم تو لے, کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کہہ رہا ہے, ہم اس کو سمجھ کے بیٹھے جس کا ایک پل ہمیں نہیں پتا کہ اگلا لمحہ میرا ہوگا کیا, کل میں اس وقت زمین کے اوپر ہوں گی یا زمین کے نیچے ہوں گی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اب لعلکم تتقون جو ہے وہ کس طرح سے حاصل ہوگا, یہ میں بہت دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. مجھے بہت بہترین چیز لگتی ہے جو حدیث جبرائیل, جس میں جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے, جس میں اسلام کیا, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, اور قیامت کب آئے گی. تو احسان کا مطلب کیا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ انہ تراک, یعنی تیرا ہر عمل ایسا ہو کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ ہی رہا. اور اس کی مثال میں آپ لوگ کو کیا دیتی ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کوئی ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم لاؤنج میں چیخ رہے ہیں, اور کسی بچے نے بتایا امی فلاں مہمان بیٹھا ہوا ہے, تو میں کہیں ہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو میں کس سے ڈری؟ لوگوں سے ڈری. اللہ تعالیٰ نے تو سن لیا. اگر میں نے اپنے میاں کو کچھ برا بھلا کہا یا بچوں کو یا اپنے والدین کو کچھ کہا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. تقویٰ اصل میں یہی ہے نا, یہ ہمارے دل کا تقویٰ ہاں ہونا ہے نا.
پھر اس کے بعد ہم کو لعلہم یرشدون کی بات ہے جو کہ قرآن سے ظاہر ہے، اس کے لیے ہم دورہ قرآن کریں گے، جتنا ہم میمورائز کر سکیں کم سے کم کوشش کریں کہ ہم ایک قرآن تو ختم کر ہی لیں، تلاوت کر لیں، یہ نہیں کہ ہم اس کے چکر میں تو پڑے رہیں اور ہم ایک قرآن بھی ختم نہ کر پائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ختم نہیں کر سکتے، ابھی سے شروع کر دیں، پتہ نہیں ہمیں رمضان ملے کہ نہیں، ہمیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں لکھ دیں گے کہ رمضان کی لسٹ میں پڑھا تھا۔ اگر ہم رمضان میں ختم نہیں کر سکتے ابھی سے شروع کر دیں، تو منع تو نہیں کیا کسی نے۔ تو ہم کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، تعلیم ترغیب آگے بھی پہنچانا ہے، بلغوا انی ولو آیت، اور دور قرآن میں بھی آپ کوشش کریں کہ سب شریک ہوں۔ اور تشکرون میں نے آپ کو تقریباً بتا دیا، اور یہ شکر کے 5 چیزوں پہ شکر کہ جو ہے جوانی کو جو ہے وہ بڑھاپے سے بہتر، اور بیماری سے پہلے اپنے صحت کو غنیمت سمجھو، اس پہ شکر ادا کرو، یہ 5 چیزیں جو ہیں، اور ہم اس کو بار بار بھول جاتے ہیں نا، اور ٹائم کو تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں، ٹائم کتنا زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، اور ایون روزوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو روزہ بہلا رہے ہیں، یعنی کہ سوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے سونا عبادت ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ سوئے جاؤ، سو سو کے ہی سارا روزے گزارتا ہے، تو اس میں کچھ کرو بھی ہے۔ اور اس میں جو ہے دیکھیں، جو شخص صبح اٹھا اور وہ پورے اس حالت میں ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس کے پاس اتنا کھانا ہے کہ وہ کھا سکتا ہے، تو وہ ایسے ہے کہ جس اس کو پوری دنیا مل گئی، کہ میرے اور آپ کے اندر ایسی کوئی شکر نکلتا ہے؟ ہم تو اللہ میری یہ بھی مصیبت، اس کو ناشتہ دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہاں بھاگنا ہے، ہم تو ہائے ہائے ہی کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ تو نکلتا ہی نہیں دل سے ہم، کیونکہ شکر ہو یا ذکر ہو، کیا ہے اس کے 3 درجے جو کیا ہیں، کہ شکر بالقلب، ذکر بالقلب، ذکر باللسان، شکر باللسان، یعنی زبان سے بھی، دل میں بھی احساس، اور شکر بالجوارے، ذکر بالجوارے، کہ جو ہم کر رہے ہیں لوگ دیکھ کے کہیں کہ ہاں یہ تو ساری چیزوں پہ عمل کر رہی، تو ہمیں تو بتانا پڑتا ہے لوگوں کو، کیا نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، میرا چلنا پھرنا بولنا سب اس چیز کی گواہ ہو، ہے کہ ہم جو ہے شکر بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اور 2 چیزیں جو ہے انسان بہت زیادہ ضائع کرتا ہے، غبن کرتا ہے، جس میں صحت اور فراغت، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا فرمایا، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب ٹائم ہو تو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، فوراً اس فکر میں ہو کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جڑوں۔ تو اب یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں کرنا ہے ضبط طعام، عام دنوں میں جو ہم کیا کرتے ہیں، ہر وقت کھانے پینے کے، کچھ لوگ تو بیڈ ٹی پیتے ہیں، پھر اٹھ کے پورا ناشتہ کرتے ہیں، پھر ان بٹوین اسنیکس کرتے ہیں، یعنی ہر وقت کھانا پینا، سارے وقت اب کیا پکانا ہے اور کیا کھانا ہے، سارے وقت اسی میں، تو اب تو تھوڑا ریسٹ دیتے ہیں، تو ضبط طعام، پھر اس کے بعد ضبط منام، نیند پہ پابندی تھوڑی سی ہے، جب اللہ تعالیٰ، جب ہمیں پکی نیند آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹھو سحری کرو، نہ تو سحری کرنے میں بہت ثواب ہے، چاہے ہمیں جتنا بھی برا لگ رہا ہو۔ پھر ضبط کلام، یہ بہت، ہم سب خواتین بیٹھے ہیں، سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، لیکن ایسی کوئی بات بول دیتے ہیں، سب کیے کرائے ختم، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا، قولوا للناس حسنا، اور ماں باپ کے لیے تو اف بھی نہیں کرو، اف بھی نہیں کرو، اور اف زبان سے نہیں، دل میں بھی اف نہیں کرو، وہ بھی اسی میں ہی آئے گا، کہ دل کا حال بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ پھر ضبط اختلاط الانام، لوگوں سے سوشلائزیشن، ونڈو شاپنگ، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ بھی ہماری اچھی ہوتی ہے، الحمدللہ تراویح ہوتی ہے، دورہ قرآن ہوتا ہے، ہمارا اچھا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو ہمارے پاس ٹائم ہوگا، اور ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنے گا، ہمارے جسم کی غذا زمین سے آتی ہے، اور ہم زمین کی طرف جھکتے چلے جاتے ہیں، اور ہماری روح کی غذا وحی الہی بارش ہمارے اوپر جب تک وہ نہیں ہوگی، تو ہماری پرورش نشو و نما کیسے ہوگی روحانی طور پہ، تو وہ ہم کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نے تقویم کے درجے پہ اس رمضان میں پہنچا دے، ہے نا۔ تو فاسٹنگ ناٹ فیسٹنگ، ہم نے تو رمضان کو فیسٹنگ بنا دیا، یہ میرا اور آپ کا دسترخوان ہے، یہ میرا اور آپ کا ہے نا، جس میں دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دن کے بھوکے کا، ایک دن کے بھوکے کا، اور حدیث کیا ہے کہ اسلام وانٹس اے مسلم ٹو بی ہیلدی، یعنی کہ صاف ستھرا اور ہیلدی، ہیلدی کسے، کلو وشربو، اور آگے نہیں بڑھنے والا دوسرے کو، آدھی آیت میں پورا جو ہے وہ صحت کی باتیں کر دی،
کیونکہ یہ پورا میں آپ لوگ کو پڑھا بھی چکی ہوں تفصیل سے، اس لیے میں آپ کو بتا دی. تو یہ ایک دن کے بھوکے کا دسترخوان ہے، اور یہ برسوں کے بھوکے کا، برسوں کے بھوکے کا یہ ہے. کیا میں اس کی فکر کرتی ہوں؟ ابھی آپ نے پتہ نہیں وہ دیکھا کہ نہیں، کہ عمان میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو گلک بنواتے ہیں، وہ پورے سال منی اس میں گلک میں رکھتے ہیں، اور جو ہے رمضان سے پہلے گلک سب بیٹھ کے ایک جگہ، بڑی جگہ میں، وہ مسجد تھی کہ سب نے اپنے اپنے گلک توڑے، وہ پیسے جمع کیے اور غریبوں میں ہر سال بانٹتے ہیں. اس دفعہ غزہ میں انہوں نے وہاں بھجوا دیے سارے بچے اپنے گلک لے کے. اتنا اچھا لگ رہا تھا، آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا. کیا زبردست کہ میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ عیدی ملے تو دیکھو وہ غزہ میں بھیج دو. کوئی چیز تو ہم کریں تو آسانی سے کر سکتے ہیں. پر ہم تو اسی میں ہیں کہ ہم کہتے ہیں، یہ تو یہودی کہتے تھے، لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں تو ایک کھانے پہ، وی ڈونٹ لائک ون ڈش. ہم کہتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کا لفظ ہے، یہ تو میرا لفظ ہے، ہمارا لفظ ہے، ہمارے بچوں کا ہے. کیونکہ اگر ہم کہیں گے تو ہمارے بچے سیکھیں گے. بچے کہاں سیکھتے ہیں؟ چلڈرن لرن بہت دے لے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کم سے کم میں جو ہے وہ آگے چلے ہیں نا. اور جس نے اپنے بھوک کو کنٹرول کر لیا اور اپنے معدے کو کنٹرول کر لیا، اس نے اپنے دین کو کنٹرول کر لیا اور اپنے بیہیویئر کو. بعض لوگ ذرا بھوک لگتی تو ایک دم آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ روزہ ہم کو یہی سب چیزیں سکھا رہا ہے نا. تو یہ تھوڑی سی آیات جن کو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، حلال بھی طیب بھی. طیب کیا ہے؟ جس سے ہمیں ہیلتھ ہماری اچھی ہو. یہ نہیں کہ پہلے ایک چاٹ مسالہ آتا تھا، اب تین تین چاٹ مسالے آ رہے ہیں اس دفعہ کی گروسری میں. خوب خوب مرچیں ڈال ڈال کے اپنے پیٹوں کا حشر کیا ہوا ہے انہیں. تو ہیلدی ڈائٹ تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور یہ ہم کو جو ہے کون، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو شیطان ہم کو، اچھا یہ بھی پکا لوں وہ بھی پکا لوں، اور خوب خوب مسالے ڈال ڈال کے. تو یہ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. پھر کلو من طیبات ما رزقناکم، اور اس کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے کہ واشکروا للہ، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو شکر کرو. ایک اسکالر جو ہے ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھتے تھے اور ہر لقمے پہ الحمدللہ. تو ہم وہ کر لیں تو بہت ہی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اگلا لقمہ بھی میرے جائے گا کہ نہیں. بعض وہ چیز سامنے ہوتی ہے، کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے ہم کھا ہی نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ کرنے والا بنائے نا. اور پھر وہی کلو وشربو ولا تسرفو جو میں نے آپ کو بتایا نا. یہ اب یہ جو چھوٹی سی اسٹوری جو میں ہر دفعہ سناتی ہوں ڈاکٹر جوئل کی، آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس سے جو ہے دیکھیں بہت سے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اپنے انداز سے کر رہے ہیں. ہمیں تو اس طرح سے کرنا ہے جیسے ہماری شریعت میں ہے. ہم ان سے چیزیں دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. اس کی اسٹوری کیا ہے کہ صرف 20 سال کا تھا وہ جو ہے، کہ وہ جو ہے اولمپکس کا ایتھلیٹ تھا، اور اس میں وہ گرا اور اس کی جو ہے کوئی فریکچر ہوا اور وہ بالکل چلنے کے قابل نہیں تھا. وہ بے ساکھی پہ کرچز پہ آ گیا. پھر اس کے جو ہے ظاہر ہے اس کے لیے تو بڑے بڑے لوگوں کا، ڈاکٹروں کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا. تو اس کے سرجن نے کہا کہ اس کے جو ہے آپریشن ہوگا. تو اس نے کہا مجھے آپریشن نہیں کرانا ہے. اس نے 36 ڈیز تک فاسٹنگ کی، 36 ڈیز تک فاسٹنگ کی. اب آپ اپنے کو کمپیئر کریں، 30 دن وہ، 6 دن شوال کے، 36 دن فاسٹنگ کی، اور بالکل جو ہے وہ دوبارہ چلنے لگا. اور تھوڑے دنوں کے بعد اس نے دوبارہ اولمپک جوائن کیا، اور دوبارہ اس کو وہی جو ہے چیمپئن شپ مل گئی. پھر اس نے اپنا وہ چھوڑا، پھر اس نے میڈیکل میں داخلہ لیا اور وہ ڈاکٹر بنا. اور اس کی کتاب کا نام ہے فاسٹنگ اینڈ ایٹنگ فار ہیلتھ. اس کا یہ نام ہے کہ چاہے آپ روزہ رکھیں یا کھائیں، لیکن اپنی صحت کو پہلے. صحت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے حدیث بھی آ رہی ہے، اور اس کے ذریعے اس نے بہت ساری بیماریوں کا علاج کیا. اس کی بک بھی میرے پاس ہے. میں نے پہلے نیٹ پہ دیکھا تھا اور میں نے اپنے اس میں ڈالا پریزنٹیشن میں. تقریباً 5-6 سال سے میرا خیال آپ لوگ کو میں یہ چیزیں پڑھا رہی ہوں. اور پھر میں کینیڈا میں ایک جگہ گئی، کسی بک اسٹور پہ مجھے بک مل گئی انہیں کی ہی، وہ پوری تفصیل اس میں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے طرح طرح کی بیماریاں اس کی، وہ اپنے طریقے سے اس کا علاج کرتے ہیں. اور حدیث ہے، یہ حدیث ہم کو کتنے بڑے ہو گئے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابن آدم کوئی ویسل، کوئی برتن اس طرح سے نہیں بھرتا جس طرح سے اپنا پیٹ، معدہ. حالانکہ اس کے زندہ رہنے کے لیے چند نوالے ہی کافی ہوتے ہیں. 1/3 جو ہے کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 ہوا کے لیے. ہم حلق تک کہ ڈکاریں آنی شروع ہو جاتی ہیں. کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تراویح میں بھی ڈکاریں لے
ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے جو کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں یہ سائنس سے بھی ثابت ہے کہ ہمارا جو ہے، دیکھیں جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اس کو وہ تو پیٹ میں کھائے نا، تو اس کو پروسیس کرنے میں، برین کو پروسیس کرنے میں 20 منٹ لگتے ہیں۔ آپ کو اکثر یہ احساس ہوا ہوگا کہ جب ہم کھاتے ہیں تھوڑے دیر کے بعد لگتا ہے بہت زیادہ کھا لیا، کیونکہ دماغ نے تو بعد میں پروسیس کیا۔ اس لیے جو ہے وہ طبیب اور ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری بھوک باقی ہو تو روک دو۔ ہماری بھوک ختم بھی ہو جاتی ہے تو ہم کھاتے رہتے ہیں۔ تو مطلب ہم کسی کو نہ دیکھیں، کسی کو نہ ٹوکیں خدا کے لیے، کیونکہ ہم لوگ پہلے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے کو دیکھو میں کتنا کھا رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں، پھر اس کے بعد جو یہ اور بہت سارے فائدے ہیں اس میں، جو بہت سارے بینیفٹس ہیں اس میں۔ ڈی ٹاکس کا زمانہ ہے، لوگ طرح طرح چیزوں سے ڈی ٹاکس کرتے ہیں، تو فاسٹنگ سے ڈی ٹاکس خود بخود ہو جائے گا، ہمارے معدے کو بھی آرام ملے گا۔ ہر وقت ہم کھانے پینے کے چکر میں وہ بھی مصروف ہوتا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا ریسٹ کروا دیں نا۔ پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ گیس بھی کم ہوتی ہے، کانسٹیپیشن، پہلے کہ انسان کی ایپیٹائٹ بڑھتی ہے ہیلدی غذا اگر کھائے گا تو، ہے نا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو میں تیزی سے، کیونکہ میں ٹائم کی ذرا کوشش کرتی ہوں کہ پابندی کروں، اور پھر آپ کے کوشچن بھی لکھنا ہے۔ بلڈ شوگر بھی اس سے کم ہوتا ہے، فیٹ کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ایکسٹرا ہمارا جو فیٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ہوتا ہے، پھر بلڈ پریشر ہمارا صحیح ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ چاہیں گی تو میں اس کی کچھ سلائڈز ڈال بھی دوں گی۔ ویٹ لاس میں، کیونکہ اب تو بیریٹک سرجری ہوتی ہے نا، اور کتنی مہنگی ہے۔ یہ کس زمانے میں جب میں نے بنایا تھا $4000 بیریٹک سرجری، اب تو پتہ نہیں اور کتنی مہنگی ہو گئی ہوگی ہے۔ ہیلدی ڈائٹ، امیونٹی، ہماری قوت مدافعت سے بڑھتی ہے۔ پھر جو ہے ہمارے نشہ، بہت سے لوگ جو ہے پان اور سگریٹ جو ہے وہ روزوں میں ہی ان کا چھوٹ جاتا ہے، پھر بعد میں ان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ شروع کر رہے ہیں کہ نہیں۔ بہت سے لوگ دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جب ٹوٹ گیا نشہ تو پھر توڑ دیں اس کو، ختم چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزوں میں اس کی مدد ہے۔ اور سب سے زیادہ دیکھیں یہ جو اولڈ ایج میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، الزائمر وغیرہ، اس کے لیے فاسٹنگ میں دیکھیں، یہاں ہم کم سنتے ہیں مسلمانوں میں، باہر زیادہ یہ بیماری ہے، یہاں بھی اب ہوتی تو ہے اس میں، کیونکہ جو دیکھیں اسٹیمولیٹ دی پروڈکشن آف نیو نرو سیلس، نئے نئے بنتے ہیں، اور ایسے کیمیکلز جنریٹ ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ ڈیمینشیا وغیرہ کا بھی علاج ہے، اور یہ ساری سائنس سے ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے اب بہت سے لوگ، میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ میرا اتنے طرح طرح کے لیول کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو ایک میرے ساتھ بچی ہے جو کہ اسی وقت جو ہے تھیلیسیمیا میں آئی، تو کہنے کہ نہیں میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے روزہ رکھنا، کیونکہ میں ویسی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتی ہوں۔ تو میں سمجھی کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ وہ والی کرتی ہوگی جو میں سمجھتی ہوں، ہے نا۔ میں تو اس کو سمجھتی ہوں کہ منڈے اور تھرسڈے کا رکھ لیا یا ایام 20 کا رکھ لیا ہم، تو وہ ویسی بھوکے کہ صبح کے کھائے شام کو، نیت بھی نہیں کی، کیونکہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے انہوں نے فائدے کہیں پڑھ لیے تو وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں۔ پانی الاؤ ہوتا ہے نا، ہاں وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اگر دیکھیں صرف نیت سے ہی کر لیں ہم، تو وہ اللہ تعالیٰ اجر بھی دیں گے، فائدہ بھی دیں گے، ہے نا۔ تو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہو گئی نا، اگر ہم نے منڈے تھرسڈے جب کر سکیں، ضروری تو نہیں، وہ تو سنت ہے نا۔ اور ابھی پھر شوال کے روزے فرض تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ساری انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں آتے ہیں نا۔ بلکہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں زیادہ آورز آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے، کم آور آپ کا اور کیا، بالکل، بعد میں بھی کھائیں تو اپنے ہیلتھ کے حساب سے کھائیں نا، یہ نہیں کہ جو ہے ہم کھائے چلے جائیں، کھائے چلے جائیں۔ یعنی کہ اتنا زیادہ لوگ سارے، کسی کسی کے گھر میں تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو پوری افطاری کر لی، ہے نا، پھر وہ جو ہے وہ گئے تراویح، اور تراویح سے آ کے پورا کھانا کھائے۔ تو ایسے بھی گھر ہیں، تو ہر ایک کا خیر، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح کرے۔ تو اتنے سارے جو بینیفٹس ہیں وہ مزید بھی ہیں جس پہ کرنے کی بات نہیں ہے، جیسے بہت ساری بیماری، الزائمر اسکن کی جو ہے، کہتے ہیں فاسٹنگ سے آپ کی اسکن بھی اچھی ہوتی ہے نا۔ اور ہم فیشیل کرانے کے لیے اتنے پیسے دیتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں تو ہم یہ کرنا شروع کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو کتب علیکم الصیام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، مجھے تو کرنا ہے، اور مجھے ایڈیشنل بینیفٹ خود اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اور پھر سجدہ، دیکھیں سجدے سے کیسا سکون ہوتا ہے، بس جو وقت قریب اللہ تعالیٰ سب سے قریب، جو دعائیں ہم کو مانگنے ہیں سجدے میں جائیں اور دعائیں مانگیں۔ اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ سب سے نیچے ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کی طرف ہوتی ہے، اور یہ ہمارے برین کی شیپ دیکھیں وہ مستقل سجدے میں ہے، ہمارا برین مستقل سجدے میں ہے، اس کی یہی ہے انیٹمی، میں نے اسی کی تصویر ڈالی ہے، اور یہ سجدہ کرنے والے آدمی کی ہے۔
अब देखें कि अल्लाह ताला ने मेरा दिमाग तो सिजदे वाला ही बनाया है, तो मैं जो फिजिकली तो सिजदा करती हूँ, लेकिन अमल के हिसाब से सिजदा नहीं करती हूँ। तो सिजदे के हमारे कितने, आप सोचिए तरावी अगर हम पढ़ेंगे तो कितने सिजदे हमको मिल जाएंगे। इसी पे शुक्र करना चाहिए कि 20 रकात जो है 20 सिजदे तो वही हो गए, बाकी हमने फर्ज सुन्नत जो भी पढ़ा है 40 हो गए बिल्कुल। तो ये है सारी कहानी के ब्रेन इज ऑलवेज इन सुजूद, व्हाई डोंट यू। तो हमारा दिमाग सिजदे में रहता तो हम क्यों नहीं जाते सिजदे में। तो ये सारे फायदे हैं। फिर हमारी ईटिंग हैबिट्स हमको सही करनी है कि ये नहीं कि घर में कुछ पका हो हम उस पर क्रिटिसाइज करें, अपने महल्ले वालों को बच्चों को पूछें, तरीके से सबको बिठाएं, पहले दूसरों को ज़ाहिर है कि सर्व करें फिर हम खाएं। इस तरह से पहले से जो है हमारी उस्ताद ये कहती थी कि भाई खजूर ही लेके आप सबको सामने कर दो तो रोजा खुलवाना होता है। हम कहते हैं अच्छा रोजा खुलवाना है, तो हमारा पहले से दिमाग खराब हो जाता है, अब क्या क्या पकाऊं, है ना, पहले से हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें ये चीजें आसान से आसान आसान बनाना है ना, जितना आसान कर सके कि एक डिश पे हम जो है यहूदी ना बने कि लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, इस पे अमल करके दिखाएं। क्योंकि कहीं भी जाओ तो इतनी चीजें होती हैं, वैसे इंसान पागल हो जाता है, इतनी चीजें खाऊंगी कैसे। मैं तो वाकई इन लोगों को पता है जो मेरे साथ है कि मैं तो खाने की चीजें देख के परेशान हो जाती हूँ कि मैं खाऊंगी कैसे इतनी। तो ये थोड़ा सा जो है हम सबको कंट्रोल करना है ना, ठीक है, और मिल के खाना है जाहिर है, बिस्मिल्लाह और सारी चीजें, और दुआ करना नहीं भूलें। उसको दुआ हम बहुत करीब होते हैं, अल्लाह ताला रोजेदार की जो है वो दुआ कबूल करता है। और कितनी चीजें तो रह गई, लेकिन चलो शुक्र है कि मेन चीजें हो गई हैं। प्रेफर डाइट क्या है, जो हेल्दी डाइट हर शख्स देखे। कोई शुगर वाले होंगे, कोई किसी का और कोई मसला होगा, तो हमारे मेरे हिसाब से क्या चीज जो है वो हेल्दी है वो देखें। क्योंकि हम एक चीज जैसे नबीज बहुत अच्छा होता है। नबीज किसको कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खजूर को पानी में भिगो के रख देते थे, है ना, जैसे रात को ही रख दिया, सहरी में उसका पानी पी लिया, वो नबीज है। फिर उसी में और पानी डाल के रखा और अफ्तारी के वक्त फिर पी लिया, वो नबीज है। तो कितना शुगर जाएगी। जिसको शुगर का मसला नहीं, क्योंकि जो है डेट्स में बहुत शुगर है, जिसको शुगर है वो तो ना ही खाए, और वो बिल्कुल ही जरा सा डाले, है ना, अपने हिसाब से करे ना। और फिर तलबीना, तलबीना क्या है, जौ का दलिया। ये जोहरा सामने बैठी है, जोहरा को मैंने बताया था और उनको बहुत फायदा हुआ था उससे, है ना, कि वो क्या जौ का दलिया जो आप पानी में उबाल के रख लें, फिर जिस तरह का आपको पसंद हो, नमकीन या मीठा, उसके हिसाब से चीजें आप मिला सकती हैं। जैसे मैं पानी में उबाल के रख लेती हूँ, फिर जैसे कि सहरी में मैंने क्या किया, कभी मैंने जिंदगी में पराठा तो खाया नहीं है कि मैं सहरी में पराठे खाऊं। मैंने वो जौ का दलिया लिया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा वाला स्टील का के नाम से, यहाँ वो नहीं मिलता होगा तो कोई दूसरा मिल जाएगा, पंसारी की दुकान से भी सस्ता वाला मिल जाता है। वो हमने पका के पानी में रख लिया। फिर अगर हमको मीठा, जैसे मुझे जिस तरह पसंद है कि सहरी में जो नमकीन सालन में नहीं खा सकती हूँ, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, दूध डाल दिया थोड़ा सा, अगर खजूर डाल सकती हैं खजूर डाल लें, बादाम डाल लें, है ना, आपको चिया सीड होते हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं, वो डाल, जो हर शख्स अपने टेस्ट के हिसाब से चीज उसमें मिला ले। एक बाउल अगर आप छोटा भर के, तो उसमें फिलिंग का एक होता है, तो उससे कोई भूख ही नहीं लगती। उसके साथ आपको उबला अंडा खाना है, फ्राई अंडा खाना है, वो खा ले, पराठे की कोई जरूरत ही नहीं, पेट भरा का भरा। और उससे जो लोग ज्यादा, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनको भी हम ये बताते हैं, उनका वजन भी बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है इससे, है ना। और अगर आपको नमकीन पसंद है तो घर में जो भी पका है, जैसे दाल पकी है, हलीम पका है, जो भी चीज पकी है, उसमें आपने मिला दिया, सब्जी पकी है वो मिला दिया। और जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, ज्यादा पतला चाहिए, मोटा चाहिए, चावल की तरह चाहिए, खीर की तरह चाहिए, वैसा बना ले, है ना, वो खा ले आप। तो इतना फायदेमंद है वो, और आसान का आसान, ना रोटी ना चावल। डॉक्टर साहब यहाँ पे फौजी सीरियल्स का आशिक जो है बड़ा अच्छा हाँ है, आता है बिल्कुल। जल्दी जल्दी बेक आता पार्लर का भी जो है ना, है। तलबीना ही के नाम से आता है, बेक पार्लर का, हाँ, वो भी अच्छा होता है ना, जी तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। जल्दी जल्दी तो ये आता है सारी साफ चीजें हम है। देखें कि ज़ाहिर के फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, दूध है, अंडे हैं, इनका तो कोई नुकसान नहीं है, दही है, ये सारी चीजें हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में लाए हैं ना। जो हम खाएंगे बच्चे भी हमसे ही सीखेंगे जाहिर है। और ये जो चीजें हम कहते हैं, मेमन लोग बहुत सारे बैठे हैं, वो कहते हैं एक मिठान और एक तरन। मेमन लोगों का मैं जुमला बोल रही हूँ, एक मिठान एक तरन, यानी कि एक कोई स्वीट डिश और एक तली हुई चीज हो। कोई बात नहीं, खा सकते हैं, लेकिन बस देख के ना, कितना खा सकते हैं, किसमें कितनी गुंजाइश है। बाद लोग तली हुई खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो ऑलरेडी अगर ओबेसिटी की तरफ है, मोटा है, तो वो तली हुई चीज ना खाए तो बेहतर है। तो अपनी सेहत को हमें जरूर रखना है ना।
تو اس کے بعد پھر شوال کے روزے ہم سب کو پتہ ہے، جو ظاہر ہے کہ ہم سب کو رکھنا چاہیے۔ پھر آپ لوگ کے جو سوالات، ابھی ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا ہے تو ہم لے لیں گے، اور یہ روزہ کھولنے کی دعا یہ بھی ہم شیئر کر لیں گے کہ ذهب الظما وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ، ہے نا۔ مصنون دعا یہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا دور قرآن 4 مارچ سے شروع ہوگا، اور رمضان کے دوسرے عشرے تک اللہ تعالی ہم کو توفیق دیں کہ ہمارے منہ سے بہترین بات نکلے، اور بہترین ہم سکھانے والے، سیکھنے والے بنے اور عمل میں لانے والے بنے ہیں۔ اور یہ سورہ انبیاء کی میں نے لی ہے، جس میں کیا ہے کہ فی ہی ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ تو ہم وہ والی یا ایھا الذین آمنوا والی ساری آیات لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پہ بات کریں گے، ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیرن کثیرن، آپ سب کا بہت بہت جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ نے اتنی اچھی طرح سے سنا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ، اگر کوئی اچھی بات کی تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا بنائے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو نے صحیح نہیں کہی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کرے، اور اسے بہتر چیز ہم کو سکھائے، اور بلغوا عنی ولو آیۃ، جو آپ نے سیکھا وہ آگے سکھانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے، اور اس رمضان کو، کیونکہ وہ ساری احادیث میں نے نہیں لی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہم کرتے رہے ہیں کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنے کو بخشوایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان اور احتساب والا بنائے، تاکہ غفر لہو میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے۔